سیدنا یحییٰ نے اپنا سر کٹوا لیا، سیدنا حسین نے اپنا سر کٹوا لیا، اور وہ دونوں شہداء کے سر میرے سامنے تقریباً کچھ 100 گز کے فاصلے پر موجود ہیں۔ قرب قیامت میں وہ اسی مسجد پہ اتریں گے، قریب امکان کی وہی جو میں نے آپ کو مینارہ دکھایا، اور یہاں سے پھر آپ سفر کر کے یروشلم جائیں گے، اور پھر اینڈ آف ٹائم کی ساری جو واقعات ہیں وہ انفولڈ ہوں گے۔ اور جناب یہ دمشق کا وہ بدنصیب محلہ داریہ، شام کی خانہ جنگی میں یہ اپوزیشن کا، اس وقت کی اپوزیشن کا خاصا اسٹرانگ ہولڈ تھا، یہاں ان کی بہت سپورٹ تھی، اور پھر اسد رجیم نے اس کو چاروں طرف سے محصور کر کر اس پر وہ بمباری اور حملہ کیا کہ تاریخ آج تک اس کو داریہ میسیکر کے نام سے جانتی ہے۔ نہ جانے کتنے سینکڑوں یا ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اسی خانہ جنگی میں یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ بی بی سکینہ بنت علی کرم اللہ وجہہ کا مزار تھا۔ اپنے زمانے میں مرجع خلائق تھا، لوگوں کا رش ہوتا تھا، اور اب دیکھیے اس کا حشر صرف ڈھانچہ کھڑا رہ گیا ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ ویسے نا اس کو مزار کو بی بی سکینہ بنت حسین کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی کی بیٹی سکینہ بنت علی کرم اللہ وجہہ کا مزار تھا، جو بالکل دیکھیں صرف ڈھانچہ رہ گیا، کچھ بھی نہیں، اللہ کچھ بھی نہیں، کوئی قبر کے آثار بھی نہیں ہے۔ افسوسناک۔ یہ آپ کو کچھ ہلکے سے جب یہ مزار قائم ہوگا تو یہ تھوڑی سی اس پہ آرٹ ورک جو بچ گیا تھوڑا سا بمباری سے نظر آ رہا ہے، باقی سب کچھ جو مرکز مبارک تھا، قبر تھی، وہ سب کہاں گئی؟ اس ربل کے نیچے کہیں غائب ہو گئی۔ تو یہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ موجود ہے تو ماضی کی اس تلخی کو دکھانے کے لیے میں یہاں تھوڑا ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے تم دمشق کیوں آنا چاہتے تھے، تو میں جو میری نمبر 1 وہ ہوگی کہ میں ان جو میرے سامنے جن کا مقبرہ ہے ان کے مقبرے پہ میں فاتحہ پڑھنے آنا چاہتا تھا۔ ہمبل سا مقبرہ ہے یہ، کہ آپ کو آرش نظر آ رہی ہے، یہ آس پاس دمشق کے پرانے گھر، یہ مسجد امیہ اور اس کے مینارے، اس کے اندر بھی ابھی میں جاؤں گا، خود بھی دیکھتا ہوں، آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد امیہ کا قدیم کوٹ یارڈ، مختلف ادوار، مملوک، عباسی، ایوبی، اور یہ جناب آپ کے سامنے اسلامک تاریخ کا شاید وہ نام کہ جس کو اسلامک تاریخ سے شاید 0.1% بھی انٹرسٹ ہے، وہ آپ کے نام سے ناآشنا نہیں ہو سکتا۔ دا ٹوم آف کانکرر، سیدنا جناب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے میں اندر جاؤں، یہ چھوٹا سا کوٹ یارڈ ہے، میں اندر جانے سے پہلے یا فاتحہ پڑھنے سے پہلے اتنے بڑے آدمی کے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہنی طور پر تھوڑا سا کمپوز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش تکریت عراق میں ہوئی۔ آپ کے والد جو تھے وہ زنگی فوج کے اندر ایک سپہ سالار تھے، جنرل تھے، اور جب آپ شک میں مادر میں تھے تو ان کی والدہ نے ان کے والد سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں ایک بچہ نہیں، ایک تلوار پرورش پا رہی ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بہت اس پیدائش کے قریب ہی آپ کو اور آپ کے خاندان کو کسی سیاسی وجہ سے اور لوکل سول وار کی وجہ سے
तिकरीत से हिजरत कर यहाँ दमिश्क में आना पड़ा और यहीं सुल्तान सलाहुद्दीन की परवरिश हुई। वो क्या था पूरी कहानी, वो मैं आपको जैसे हम मस्जिद उमैया में जाएंगे बताऊंगा। उनकी वालदा का वो ख्वाब या वो कैफियत जिसमें उन्होंने महसूस किया कि उनके शकम में एक बच्चा नहीं एक तलवार परवरिश पा रही है। किसको पता था कि वो तलवार बड़ी होकर खालिद बिन वलीद के बाद रहमतुल्लाह अलैह के बाद इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा जनरल, सबसे बड़ा फातेह, जब तक इंसानी तारीख़, इस्लामिक तारीख़, फ़लस्तीन की तारीख़ लिखी जाएगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शुजाअत, बहादुरी, इंसाफ और सुल्तान होते हुए भी फ़कीरी कि आपने मरते हुए अपनी सारी जायदाद जो थी वो गरीबों में बांट दी थी, आपके कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं अंदर जाता हूँ, सुल्तान सलाहुद्दीन की अय्यूबी की कब्र पर फातिहा पढ़ता हूँ। जैसे मैंने जब मैं हुम्स में था तो कहा था कि आज भी जब गज़ा में जुल्म होता है तो हमारी नालायकियों और हमारी कम हिम्मतियों, बुज़दिलियों की वजह से वहाँ के फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो रोते हुए आओ बका करते हैं कि खालिद बिन वलीद वापस आओ, सुल्तान सलाहुद्दीन वापस आओ। बिल्कुल खाली, मैं अकेला हूँ। अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि उनको खराज तहसीन पेश कर सकूँ। ये सुल्तान की असल कब्र है, द रियल ग्रेव ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और इनके साथ जो ये दूसरी कब्र है, ये जर्मनी के बादशाह विल्हेल्म ने आपके यानी कि मर्तबे से मुतासिर होकर तोहफ़तन दी थी, तो ये खाली कब्र है। यहाँ इस वाली कब्र में कुछ नहीं है। और ये 2014 में एक यहाँ को सियासी उसमें जनाब बैत, ये उनकी कब्र है। ये सिर्फ 2014 की कब्र है। तो ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की असल कब्र है। मैं इसके सामने कुछ देर बैठना चाहता हूँ। मेरे ज़हन में वो वाक़या आ रहा है कि जब 1920 से 1946 तक ये फ़्रेंच उसमें रहा तो एक नाहंजार फ़्रेंच जनरल जरों इस मकबरे में दाखिल हुआ। उस लईन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र को ठोकर मारी और कहा, वेक अप सलाहुद्दीन, वी आर बैक। सलाहुद्दीन उठो, हम वापस आ गए हैं। सलाहुद्दीन को उस वक्त फौत हुए करीबन 750 साल हो चुके थे। जीते जी सलाहुद्दीन के कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उम्मते मुस्लिमा पे दौर है उसको शायद याद करते हुए, और सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र, हम तमाम लोग जो हैं वो अश्कबार हैं। न जाने उम्मत मुस्लिमा को कब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नसीब होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये मैं सुल्तान सलाहुद्दीन के मकबरे से बाहर निकला हूँ और अब मैं मस्जिद उमैया की जानिब। एक यहाँ पे मुझे एक वो मिला सिपाही, अंदर एक कोई आर्मी का बंदा था। उसने पूछा कहाँ से हो, मैंने बताया पाकिस्तान से। तो उसने कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मरकज़ पर और जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मरकज़ पर हुम्स में जो इस्लामिक फ़ौज के, जिसमें कहता है पाकिस्तान के भी बहुत से आर्मी जनरल और कुछ सरबराहान ममलिकत जो आर्मी रूलर्स थे वो आते हैं और वो आकर पूरे उससे उनको एक फ़ौजी सलूट करते हैं। तो मैंने कहा यकीनन अगर इस्लामिक तारीख़ के इन दो बड़े जर्नल्स यानी कि जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सलूट नहीं बनता तो पता नहीं किसे बनता है। चलिए, हिस्ट्री का इस वक्त मैं मस्जिद उमैया के अंदर हूँ
مقامی روایات میں اسے اسلام کی چوتھی سب سے ہولی ماسک مانا جاتا ہے، یعنی کہ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد، اور باقی لوگ اس کو پانچویں سب سے، یعنی وہ چوتھی مانتے ہیں، حرم ابراہیمی ہیبرون میں اس کو۔ اس مسجد کی تاریخ اتنی پیچیدہ اور اتنی طویل ہے کہ شاید اس کو بیان کرنے کے لیے کئی آپ کو لیکچر چاہیے، جو کہ نیچرلی نہ میرے پاس وقت ہے کہنے کا، نہ آپ کے پاس وقت ہے سننے کا۔ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ یہ مسجد جو ہے، مسجد امیہ، یہ سارا گراؤنڈ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ہمیشہ سے ایک ہولی پلیس تھا۔ ہزاروں سال پہلے یہاں پہ جب کنعان کے قبیلے آباد تھے تو انہوں نے یہاں پر اپنے ایک دیوتا ہداد، HADAD، ہیڈاٹ، اس کا ٹیمپل بنایا۔ پھر جب یہ جگہ رومنز کے پاس آئی تو رومنز نے یہاں پر ٹیمپل آف جوپیٹر بنایا۔ جب یہ جگہ عیسائیوں کے پاس آئی تو عیسائیوں نے یہاں پر چرچ آف سینٹ جان بنایا۔ تو یہ ہمیشہ سے ایک ہولی سائٹ رہا، ایک ہولی پلیس رہی۔ اور یہ جو موجودہ مسجد ہے، یہ آپ جانتے ہیں، یہ نون ہسٹری ہے کہ یہ اموی خلیفہ ولید نے بنائی تھی۔ جب دمشق مسلمانوں کے قبضے میں آیا 636 میں، ابو عبیدہ جراح اور خالد بن ولید کی ملٹری اسٹریٹجی کی وجہ سے، تو جیسے میں نے کہا بہت عرصے تک یہ علاقہ جو تھا، یہ میجورٹی دمشق جو تھا وہ میجورٹی کرسچن اسٹیٹ رہا، لیکن وہ مسلمان خلیفاؤں نے ان کے ساتھ ایک اچھا وہ باہمی اس کا رکھا۔ تو جب یہ مسلمان خلیفہ ظاہری بات ہے یہاں پر آئے تو یہ جو سارا آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا ایک چرچ تھا، چرچ آف سینٹ جان، اور وہ کیوں تھا وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پھر ہوا یوں کہ پہلے مسلمانوں نے 70 سال، یعنی کہ فتح کے 70 سال مور اور لیس، اس کو شیئر کیا کرسچنز کے ساتھ۔ یعنی کہ جس سائٹ پر میں کھڑا ہوں یہ اس مسجد کا ایسٹرن حصہ ہے، یہ حصہ جو مسلمانوں نے لے لیا، اور وہ سامنے والا جو ہے ویسٹرن حصہ، وہ جو ہے وہ عیسائیوں کو دے دیا۔ اس میں چرچ آف سینٹ جان جو تھا وہ کنٹینیوسلی آپریٹ کرتا رہا۔ پھر تقریباً 70 سال بعد، تقریباً 705 کے اندر، اس وقت کے خلیفہ ولید نے کرسچن سے ایک معاہدہ کر یہ ساری جگہ لے لی، اور اس کے بدلے ان کو دمشق میں 3 اور چرچ دے دیے، جن میں سے ایک چرچ میں نے آپ کو جو میرے ہوٹل کے بالکل سامنے ہے وہ دکھایا، وہ ان 3 چرچوں میں سے ایک چرچ تھا۔ اور اس کے بعد سے پھر یہ ڈیفینیٹلی ایک 705 سے لے کر آج تک تقریباً 1320 سال سے یہ مسجد ہی ہے۔ اس مسجد میں کئی راز چھپے ہیں۔ اس مسجد نے اسلامک تاریخ کے کچھ بہت تابناک اور کچھ بہت المناک باب دیکھے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تکریت سے ہجرت کر کے یہاں آئے کسی خانہ جنگی کی وجہ سے، اور اسی مسجد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پرورش ہوئی۔ یہاں پر وہ فقہ شافعیہ کی تعلیم لیتے تھے، اور اس کے ساتھ چونکہ ان کا آبائی پیشہ سپاگری تھا تو سپاگری کی بھی تعلیم لیتے تھے۔ وہ دور جو تھا وہ مسلم شدید ڈپریشن کا دور تھا، مور اور لیس وہی دور جو آج کل مسلمانوں میں ہے، ایک ڈیفیٹسٹ، ایک شکست خوردہ قوم کا دور تھا۔ کروسیڈرز اپنی عروج پر تھے، صلیبی فوجیں تھیں، بہت طاقتور تھیں، یورپین طاقتیں بہت طاقتور ہو گئی تھیں، مسلم سمٹ کے چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں رہ گئے تھے، زنگی، سلجوق۔ جب سلطان صلاح الدین اسی مسجد کی راہداریوں میں پڑھتے تھے، چھوٹے سے 9-10 سال کے بچے، تو آپ کے کانوں میں یہی آواز روز گونجتی تھی کہ ہم کیسے عیسائیوں کو شکست دیں گے، کون دوبارہ جری پیدا ہوگا خالد بن ولید جیسا جو کہ ہمیں دوبارہ فتح دلائے گا۔ وہ چھوٹے سے بچے جن کا پیدائشی نام یوسف تھا، جیسے آپ جانتے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ یوسف 9-10 سال کا یہ باتیں سنتا رہتا تھا، اور اس کے دماغ میں ہیجان برپا ہوتا تھا کہ یہ کیوں امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ باتیں سن کر والد صاحب محترم اور اپنے چچا سے سپاگری کی تربیت لے کر چھوٹے یوسف نے 13 سال کی عمر میں فوج میں پہلی جنگ لڑی۔ اور کس کو پتا تھا کہ وہ چھوٹا سا ایک مہاجر بچہ جو یہاں مدرسے میں ٹوپی پہن کر فقہ شافعیہ کا درس لیتا تھا، اور خاموش طبع بچہ اسی مسجد کے کمپاؤنڈ میں دنیا میں انگریز سیلاڈین کہتے ہیں، اور ہمارے لیے
سلطان صلاح الدین ایوبی بنا۔ اسی مسجد کے کہیں کمروں میں ایک عالم بے بدل امام غزالی بھی رہتے تھے۔ امام غزالی نے اپنی بہت سی مارکۃ الآراء کتابیں اس مسجد میں رہتے ہوئے تحریر کی، یہیں کہیں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ان پر اپنے علم کا وہ سوار ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، تو اپنے آپ کو عاجز رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ہمبل رکھنے کے لیے وہ اس مسجد میں جھاڑو لے کر صفائی شروع کر دیا کرتے تھے۔ ٹائم کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں، جہاں میں پھر رہا ہوں یہ اس کا مشرقی حصہ ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ جب مسلمانوں نے اس مسجد کو معاہدے کے تحت شیئر کیا تو یہ سامنے جو مغربی ہے یہ چرچ رہا، اور یہ جو مشرقی ہے یہ مسلمانوں نے اسے مسجد کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اور کری کی آس یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بیویاں اسی دروازے سے ننگے پیر یہاں یزید کے سامنے پیش کی گئی۔ آگے آگے نیزوں پر شہدائے کربلا کے سر تھے، اور یہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہوا آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اب یزید کے گھر میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا، وہ اس کی ریزیڈنس تھی، یہاں اس نے اپنا دربار لگایا تھا کہ یہ زمانے کا رواج تھا، یعنی فتح کی نشانی ہوتی تھی کہ سر کسی کا نیزے پر رکھنا۔ یہاں سے لایا گیا۔ یہ وہ طاق ہے جہاں پر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا ہے۔ اور یہ وہ جگہ جہاں مقامی روایات کے مطابق جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دفن کیا گیا۔ اگر پتہ نہیں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ نہیں، اگر اندر دیکھیں تو اندر ایک چھوٹا سا محراب سی ہے، اور اس کے اوپر ایک پگڑی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ نازک مسئلہ ہے، آپ لوگ جو تاریخ جانتے ہیں یا مذہب میں جن کا انٹرسٹ ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسے دو مقامات ہیں دنیا میں، ایک یہ میرے سامنے دمشق مسجد اموی کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ کائرو مصر کے اندر۔ دونوں جگہ کا کلیم ہے کہ یہاں پر ان کا سر مبارک جو ہے وہ مدفون ہے۔ اب ان میں سے کون سی جگہ ٹھیک ہے؟ میں کسی اختلافی، ایک بینگ اے اسمال اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، جو میں نے پڑھا اور قدیم کتب سے نیوٹرل پرسپیکٹو جو میری اوپینین ہے، آپ کو پورا حق ہے اس سے ڈس ایگری کرنے کا، وہ دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب حسین کا سر یہاں لایا گیا، وہ طاق میں نے آپ کو دکھائی گئی، اور کہتے ہیں یہاں پر 3 دن وہ آپ کا سر یہاں موجود رہا۔ اب اس زمانے میں نیچرلی اس واقعے کی مذمت، واقعہ کربلا کی اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ پورے عالم اسلام میں پھیل چکی تھی۔ یزید نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین کا جو مرکز ہے وہ کسی قسم کا کوئی شرائن بنے، جہاں آپ کا دھڑ مبارک کربلا میں دفن ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ وہاں بھی بڑے انہوں نے اس طرح کے مسائل کیے کہ وہاں پہ کوئی شرائن نہ بن سکے۔ سر کے مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت کے سب سے دور افتادہ علاقے، جو موجودہ یعنی پریزنٹ ڈے پیلسٹائن میں اندر ہے، جسے عربی میں بیر صبا اور عبرانی زبان یا انگریزی میں بیر شیبہ کہتے ہیں، کے نام کے ایک قصبے میں جا کر دفن کر دیا۔ اور اس بات کے بہت کم لوگ گواہ تھے کہ وہ سر ایکچولی کہاں دفن ہے، کچھ لوگوں کو پتہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر کرسچنس کا جب کنٹرول بڑھا اس علاقے کے اندر، اور کرسچنس کی آپ کو پتہ ہے یہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جب میں آپ کو نور الدین زنگی کے مزار پہ لے کے گیا وہ واقعہ سنایا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے آپ کا جسم مبارک چرانے کی کوشش کی تھی،
تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح سیدنا حسین، ان کا اسٹیٹس اتنا بڑا، رسول کے خاندان، سید الشہداء، ان کے سر کو چرایا جائے. اور وہ لوگ جن کو پتہ تھا، ان کی اولادوں میں سے جس کو معلوم تھا، اس میں غالباً کسی نے مخبری کی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ سر مبارک وہاں سے نکال لیا جائے اور اس کی نعوذ باللہ اگر وہ کوئی توہین کرنا چاہتے تھے. تو جن لوگوں کو معلوم تھا انہوں نے اس سر مبارک کو کے ایک آئیڈینٹیکل 2 تابوت بنائے، اور ایک خالی تھا اور ایک میں سر مبارک تھا، اور ان کو 2 اونٹوں پر رکھ کر اپوزٹ ڈائریکشن میں بھیج دیا. ایک اونٹ یہاں آ کر رکا جو یہ آپ کے سامنے ہے، ایک اونٹ کائرو میں رکا جہاں پر دوسرا سر مبارک ہے. ان میں سے کس کفن میں سر مبارک تھا اور کون سا کفن ایمٹی تھا، وی ڈو ناٹ نو. اٹ از اپ ٹو یور اون. میرا جو گائیڈ ہے حسین، یہ بہت تاریخ کا بہت اچھا وہ ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ ایجپٹ والا ہے. میرا خیال ہے یہ والا ہے کہ جہاں پر سیدنا حسین کی نعوذ باللہ یزید نے تضحیک کرنے کی کوشش کی، آپ کا سر مبارک یہاں نمائش پر رکھ کر، اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے گلوریفائی کرنا ہوگا. یہ میری اوپینین ہے، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے دونوں جگہیں قابل احترام. اس نے کر یہ مسجد کے اندر ایک کنٹینیویشن، یہ میں آپ کو سامنے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ یعنی کہ مسجد کے انٹرنس پر آپ جو یہ موزیک ورک ہوا ہوا ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پہ آپ کو بہت زیادہ پودے اور درخت، پھل، نہریں، کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے ایک جب یہ بنایا اموی خلفاء نے تو یہ ایک جنت کی انہوں نے ریپریزنٹیشن، اس میں عالی شان محل ہیں، نہریں ہیں اور درخت ہیں. کیونکہ یہ یقیناً جب یہ کرسچن ایک چرچ تھا تو چونکہ کرسچینٹی کے اندر وہ بہت ساری انسانی شکلیں جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور مختلف اپنے سینٹس کی، بی بی مریم سلام علیہ کی، ان سب کی تصویریں لگاتے تھے، تو انہوں نے ان کو ریپلیس کر یہ ایک بالکل مختلف آرٹ ورک کیا. یعنی امویوں کی بنائی بھی اگر آپ دوسری مسجد دیکھیں جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، یعنی نوٹ مسجد، ایک جو مقام ہے یعنی کہ قبۃ الصخرہ جیروسلم کے اندر، اس کے اندر بھی جو ان کا موزیک ورک ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہاں پر انہوں نے زیادہ تر آیتیں کندہ کرائی تھیں جو کہ جس میں وہ ایک طرح سے انہوں نے ہنٹ کیا تھا یعنی جو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے ٹرینٹی کا، تثلیث کا، اس کے خلاف. اور یہاں پر ایک بالکل جیسے ایک ریپروڈکشن آف جنت کے جس طرح نظارے ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو اب میں یہ مسجد کا جو مین کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر لے کے جا رہا ہوں. اس مسجد کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک تو وہ مین پلپٹ ہے، یعنی کہ ممبر کہ جس پہ کہا جاتا ہے کہ یزید بیٹھا ہوا تھا اور جس کے سامنے بیویوں کو پیش کیا گیا، رسول پاک کی سید زادیوں کو. یہ مسجد کے اندر شدید گرمی ہے، جون کا مہینہ ہے، باہر میں غالباً 38-40 کے قریب ٹیمپریچر ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں پنکھوں کے نیچے. یہ وہ منبر اور محراب آپ کے سامنے جس کا میں نے انٹر ہوتے ہوئے ذکر کیا. اسی میں آگے چلے مسجد میں، وہ کافی بڑی بنی ہے مسجد ہے. تو یہ جو سامنے آپ کو ایک شرائن یا ایک مرکز نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر دفن ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بند کیا ہوا چاروں طرف سے.
اس سر کے بھی ڈسکور ہونے کی جب کہانی ہے، بہت ساری اور حیرت انگیز کہانیوں کی طرح جو کہ ابراہیمک فیتھس میں ہیں. میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے، اور اس زمانے کا جو ایک رومن حکومت کے تحت جوڈا یا موجودہ اسرائیل کا ایک پریزنٹ بادشاہ تھا ہیروڈ، جسے یہودی ہیروڈ دا گریٹ بھی کہتے ہیں. وہ وہاں کا تھا، لیکن ان کا باج گزار تھا، ان کے انڈر کام کرتا تھا رومنز کے. وہ ایک غیر یعنی اس زمانے کے جو جوئش لا تھے اس کے حساب سے غیر ایک شرعی شادی کرنا چاہتا تھا. کچھ کہتے ہیں اپنی بھانجی سے، کچھ کہتے ہیں اپنی بھتیجی سے، مجھے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کیونکہ مختلف اطلاعات ہیں. کچھ کہتے ہیں اپنی بھابھی سے، واللہ عالم. لیکن بہرحال یہ کہ سیدنا یحییٰ نے، چونکہ یہ اس زمانے کی شریعت کی کھلی خلاف ورزی تھی، تو سیدنا یحییٰ نے اس کی سخت مخالفت کی، اور اس پہ اس نے مخالفت میں ہیروڈ نے سیدنا یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا تھا. جب سیدنا یحییٰ کو جیل میں ڈالا تو آپ جیل میں رہے، لیکن وہ ان کے خلاف ایک کوئی یعنی کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے سے ڈرتا تھا، چونکہ آپ کی فالوئنگ بہت تھی، لوگ بہت مانتے تھے آپ کو. درویش منش آدمی تھے، صحرائے یہودہ میں پھرتے رہتے تھے، کوئی مطلب ان میں کوئی دنیاوی وہ نہیں تھا، درویش فقیر آدمی. ایک دن ایک ہی محفل میں، کنگ ہیروڈ کے محل میں شراب و کباب کی محفل تھی. ہیروڈ نشے میں دھت تھا. نشے کے دھت میں اسی خاتون نے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا یحییٰ کا سر چاہتی ہوں. ہیروڈ نے نشے میں اسی کو حکم دیا اور آپ کے سر کو قلم کر دیا گیا. اب اس زمانے کے، چونکہ جیسے میں نے کہا سیدنا یحییٰ کی فالوئنگ بہت تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو یعنی یہاں سے دور لے جایا جائے، اس کو یعنی وہی کہ دوبارہ شرائن نہ بن جائے، جو میں نے آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا. تو رومنس نے، چونکہ اس زمانے میں جیسے میں نے کہا کہ پہلے یہ رومنس کے زمانے میں یہ ٹیمپل آف جوپیٹر تھا، تو انہوں نے سر مبارک کو، چونکہ سر مبارک اس زمانے میں ایک فتح کی نشانی ہوتا تھا. جب آپ سر لے کے چلتے تھے، جیسے ہم نے بڑا کارنامہ کیا، اس بندے کو ہیوملیٹ کر دیا، ختم کر دیا، تو وہ سیدنا یحییٰ کا سر جو تھا رومنز وہاں سے لے کے آئے تاکہ لوکل طور پر ان کے صوبے فلسطین میں کوئی بغاوت نہ ہو. تو اس جگہ کے اوپر یعنی کہ جو اس وقت ٹیمپل آف جوپیٹر تھا، وہاں پہ انہوں نے سر کو کہیں چھپا کر دفن کر دیا. کسی کو پتہ نہیں چلا وہ سر کہاں دفن کیا گیا. اس کے بعد جب یہ جو تھا، اس کے بعد یہ رومنس کے بعد جب کرسچنز آئے، تو کرسچنز کو اندازہ تھا کہ یہاں کہیں دفن ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی سر ڈھونڈنے کے لیے، لیکن انہوں نے سر نہیں ملا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا. یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، کون سا؟ یہ اس مسجد کا سیف ہے یا تھا، جس میں وہ صدقات اور چندے وغیرہ ڈالتے تھے. بہرحال تو جب یہ مسلمانوں کے انڈر آیا تو، اور مسلمانوں نے یہاں پر تعمیر وغیرہ اور کھدائی شروع کی، تو ان کو کھدائی میں ایک باکس ملا، جس باکس کو جب کھولا گیا تو ایک سر تھا جو ایک گلاس کے اوپر رکھا ہوا تھا، گلاس کی ٹرے سے کے اوپر، اور اس کے اوپر کچھ عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا. تو ولید جو زمانے میں خلیفہ تھا، اس نے کسی جوئش اسکالر کو بلایا اور اس سے کہا یہ عبرانی مجھے پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے. تو اس کے بعد اس طرح یہ سر مسلمانوں نے ڈسکور کیا، اس کو اس مسجد میں دفن کیا. اور یہ جو پھر اس کے بعد ایک دم اس مسجد کا سٹیٹس بڑھا نا، یعنی کہ ایک دم، یعنی کہ پہلے تو ایک وہ یعنی واقعہ کربلا، اور اس کے بعد جب سید یحییٰ کا سر یہاں سے ڈسکور ہوا، تو پھر یہ ایک دم اس مسجد کا جو سٹیٹس تھا مسلمانوں میں. اور اسی کے بعد پھر ولید نے کرسچن سے سودا کر کے پوری مسجد کو لے لیا، اور اس کے بدلے ان کو 3 چرچز جو تھے وہ دمشق میں اور دے دیے.
تو یہ تھی اس شرائن کی کہانی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے۔ امید موسک کے 3 مینارے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے مینارہ نظر آ رہا ہے ایجپشن یا مصری مینارہ کہتے ہیں۔ یہ ویسٹ سائڈ آف دس موسک پہ ہے۔ یہ جو دوسرا مینارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو مینار عروسی کہا جاتا ہے، چونکہ جب اس پر لائٹیں پڑتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی دلہن کا لباس ہے۔ یہ اس کا دوسرا ہے اور یہ اس کے نارتھ میں ہے۔ اور یہ تیسرا مینارہ جو میرے خیال میں ہر انسان دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ یہ تیسرا مینارہ جو اس کا مشرقی مینارہ ہے۔ یہ اسے ٹرکش مینارہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ اس مسجد کے مشرق میں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دمشق کے مشرقی مینارے پر اتریں گے، تو مسلمانوں کے وسیع جو ایک تعداد ہے ان کا یہ یقین ہے کہ سیدنا عیسیٰ کا نزول اسی مینارے پر ہوگا، 2 فرشتوں کے ساتھ، درمیانے قد کے، دبلے پتلے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، بوندیں دیکھ لیجئے۔ اگر آپ سوچیں تو یہ مسجد جو ہے نا ایک دارالعجائب سی ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری شہید نبی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر اس مسجد میں لایا گیا۔ ایک اور ہمارے سید الشہداء جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا۔ دونوں کا جرم یا دونوں کی وہ جس کو پاداش میں ان کو سزا دی گئی وہ یہ تھا کہ آپ باطل کے خلاف ڈٹ گئے، جھکنے سے انکار کیا۔ سیدنا عیسیٰ نے اپنا سر سیدنا یحییٰ نے اپنا سر کٹوا لیا، سیدنا حسین نے اپنا سر کٹوا لیا، اور وہ دونوں شہداء کے سر میرے سامنے تقریباً کچھ 100 گز کے فاصلے پر موجود ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے کہ قرب قیامت میں جس بنی اسرائیل کے آخری نبی کو اہل یہود نے قتل کیا وہ اسی مسجد پہ اتریں گے، دمشق کے مشرقی کنارے پر، قریب امکان کی وہی جو میں نے آپ کو مینارہ دکھایا، اور یہاں سے پھر آپ سفر کر کے جیروسلم جائیں گے، اور پھر اینڈ آف ٹائم کی ساری جو واقعات ہیں وہ انفولڈ ہوں گے۔ اس عرض شام کا، اس مسجد کا ماضی سے، حال سے، مستقبل سے ایک گہرا تعلق، یہاں کے مقامات میں جو دکھا سکتا تھا میں نے آپ کو دکھائے۔ اس کے آگے پیچھے ابھی دمشق بہت کچھ دمشق میں دیکھنے کو ہے۔ دمشق ایسا نہیں، میں نے بہت اختصار کے ساتھ یہ ویلاگ بنایا ہے، ورنہ تو اس پہ تو کئی گھنٹوں کی پوری ڈاکیومنٹری بنائی جا سکتی ہے۔ سفر جاری ہے، عنقریب تاریخ کے کسی اور موڑ پر دوبارہ اگلے کچھ دنوں میں ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔